اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ سوچتی ہوں، کیا اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے؟ یہ سوال اکثر میرے ذہن میں گردش کرتا ہے۔ پھر ایک دن مجھے خیال آیا کہ میرا رب جن بندوں کو زیادہ چاہتا ہے ان کے بارے میں تو اس نے آیتیں اتاری ہیں۔ سو میں قرآن مجید کھول کر بیٹھ گئی اور میں نے ڈھونڈا تو پہلی آیت مجھے ملی۔ وہ متقین سے محبت کرتا ہے، جو متقی پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں نا، ان سے محبت کرتا ہے۔ مجھے ملال ہوا کہ مجھ میں تو نام کا بھی تقویٰ نہیں ہے۔ پھر بھی میں نے آگے بڑھ کر وہ پڑھا کہ وہ صابر لوگوں سے محبت کرتا ہے، صابر لوگوں کو محبوب رکھتا ہے۔ مجھے اپنے بے صبرہ ہونے پر شدید افسوس ہوا۔ مزید آگے پڑھا تو جانا کہ اللہ مجاہدین یعنی کوشش کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ پھر میں نے جانا کہ میں کم ہمت اور کم حوصلے والی اور صنف نازک ہوں۔ پھر پڑھا کہ وہ احسان یعنی نیک اعمال کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، مگر میں اس سے بھی بہت دور رہی ہوں۔ پھر میں نے اپنی تلاش ترک کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس ڈر سے کہ اب شاید میرے پاس ایسا کچھ بھی نہیں جس کے باعث اللہ مجھ سے محبت کرے، میں نے اپنے اعمال کو کھنگالے تو وہ سب فتور اور گناہوں سے آلودہ تھے۔ پھر بھی میں نے مصحف بند کرنے لگا۔ میری نظر اچانک میری نظر اللہ کے قول پہ پڑی، ان اللہ یحب التوابین پر پڑی، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ سو میں نے اپنا مقام پا لیا۔ کتنا اچھا ہے کہ آپ پہلے یہ جانیں کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے یا نہیں، مگر پھر جب آپ پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا نا اللہ تعالیٰ کن بندوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے، جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں، جو صابرین ہیں، جو مجاہدین ہیں، اور جو نیک اعمال کرتے ہیں، ان سے محبت کرتا ہے۔ تو آپ اپنے اعمالوں کو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم کن گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، کن غلطیوں میں پڑے ہوئے ہیں، کن فضول چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ پھر اپنے آپ کو سدھارنے کا آپ کو موقع ملے گا۔ پھر آپ اپنے آپ کو سدھاریں گے، آپ تقویٰ پیدا کریں گے اپنے اندر، آپ کو اپنے اندر صبر پیدا کریں گے، اپنے اندر تقویٰ کے علاوہ صبر کے علاوہ مجاہدین یعنی کوشش کرنے والے بن جائیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ تو اپنے ہر بندے سے محبت کرتا ہے، لیکن یہ وہ بندے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ بہت محبوب رکھتا ہے۔ تو کیوں نہ ہمیں جب یہ پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کن بندوں کو محبوب رکھتا ہے، تو ان کے صف میں کیوں نہیں شامل ہو جائیں اور ان کے جیسے بننے کی کوشش کریں، اور اپنے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، معافی مانگیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اگر آپ سچے دل سے توبہ کر لیں اور ایک آنسو بھی آپ اس کی توبہ کے نکال لینا، تو یقین مانیں، لیکن جینون ہو یعنی اصلی ہو اور دل سے آپ کو ندامت ہو، تو یقین مانیں اللہ تعالیٰ آپ کی زمین سے لے کے آسمان تک کے بھی گناہ ہوں گے نا بھرے ہوئے، وہ سب ایک جھٹکے میں معاف کر دے گا۔ تو اتنا رحیم ہے ہمارے اللہ، اتنا کریم ہے، اتنا رحمان ہے، تو کیوں ہم اس سے توبہ کرنے سے ڈرتے ہیں؟ آپ توبہ کیوں نہیں کرتے؟ اس کی طرف لوٹتے کیوں نہیں ہیں؟ وہ تم ایک قدم آگے بڑھاتے ہو، وہ دوڑ کر آتا ہے۔ آپ ایک ہاتھ آگے بڑھاتے ہو، وہ 70 ہاتھ آگے کر لیتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کتنا رحیم ہے ہمارا اللہ، اور ہم اسی سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اس سے جڑیں اور اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں، تو دیکھیے زندگی میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں تو کامیابی ہے ہی ہے۔ دیکھیں اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، ہمیں یہاں سے جانا ہے، کچھ پتہ نہیں کب چلے جائیں۔ آنے کا وقت تو پتہ ہے، لیکن جانے کا کوئی وقت نہیں ہوتا کہ کس وقت کس دم ہم یہاں سے رخصت ہو جائیں۔ تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ وہ وقت آنے سے پہلے آپ اپنے آپ کو، اپنے اعمال کو سدھار لیں، اپنے آپ کو متقی لوگوں میں، مجاہد لوگوں میں اور صابرین میں اور نیک لوگوں میں شامل کر لیں۔ تو دیکھیں وقت ضائع نہ کریں اور اس طرف لوٹ آئیں، اور اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو، دنیا اور آخرت کو سنوار لیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں، اپنے بچوں کو بھی بتائیں، اپنے لویال کو بتائیں، شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ ضرور کریں۔
اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اچھی بات پتہ چلے تو اس کو ضرور پھیلانا چاہیے، کیونکہ اس کا ثواب جو بتا رہا ہے اس کو تو ملتا ہے، لیکن جو پھیلا رہا ہے اس کو بھی بہت ملتا ہے۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری مغفرت فرمائے اور ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل کرے، آمین۔ فی امان اللہ۔